बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुख्तसर पुरअसर अनीस रियाज़ कश्मीरी आप सबकी खिदमत में हाजिर है और आज हम एपिसोड नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बेसिक क़वाइद सीखेंगे सबसे पहले, तो आज बिना टाइम वेस्ट किए मेरे सामने कायदा खोला हुआ है और आप सब ने अपनी नज़रें स्क्रीन पर रखनी है ताकि आपको समझ आ सके। और जैसे ही जहाँ से भी आपको समझ नहीं आएगी, आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके, जहाँ से आपको समझ नहीं आएगी, अपना शक दूर करना मुझसे सवाल करके। तो आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारे हरूफ आपको नज़र आ रहे हैं अलिफ से लेकर या तक, इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इनको हरूफ तहज्जी कहते हैं। ये 29 होते हैं और इन 29 हरूफ में 7 ऐसे हरूफ होते हैं कि जो कि हमेशा मोटे पड़े जाते हैं और 3 हरूफ ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे ही अदा करते हैं तो सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है। और इनमें 4 ऐसे हरूफ होते हैं जो कि होंठों से अदा होते हैं। तो जो 7 हरूफ होते हैं जो मोटे हमेशा पड़े जाते हैं, इनके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। ये हरूफ कौन कौन से हैं? ख, صاد ضاد طا ظا غین قاف। یہ حروف آپ نے بار بار ویڈیو کو آگے پیچھے کر کے پریکٹس کرنی ہے۔ جتنا سنیں گے، جتنا پریکٹس کریں گے، اتنی آپ کی تلاوت درست ہوگی۔ اور 3 حروف ایسے ہیں جو کہ ہمیشہ ان کو جیسے ہی ادا کیا جاتا ہے تو سیٹی کی طرح وائس نکلتی ہے، جیسے ز، سین، صاد۔ اور اس کے علاوہ 4 حروف وہ آٹومیٹک ادا ہو جاتے ہیں جو ہونٹوں سے نکلتے ہیں، با، فا، میم، واو۔ آپ نے پریکٹس کن حروف کے اوپر کرنی ہے؟ آپ نے پریکٹس کرنی ہے الف، با، تا۔ یہ پریکٹس ان کے اوپر نہیں کی جاتی ہے، یہ آٹومیٹک حروف ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سا کے اوپر پریکٹس کرنی ہے۔ سا کے اوپر پریکٹس ایسے کرنی ہے کہ سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں اوپر والے، ان کو ثنایا اولیہ بولتے ہیں، اور ان زبان ان کے اوپر لگے گی تو یہ ادا ہوں گے، جیسے سا۔ جہاں پر میری زبان لگ رہی ہے وہاں پر آپ نے غور سے دیکھنا ہے، سا۔ اس کو موٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ حروف مستفلہ ہے، یہ موٹا نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جیم کے اوپر پریکٹس نہیں کرنی ہے۔ اب یہ آ رہا ہے ہا اور خا، ان کے اوپر آپ نے زیادہ پریکٹس کرنی ہے۔ اب یہ دونوں گلے سے ادا ہوتے ہیں، ایک درمیان سے ادا ہوتا ہے پہلے والا ہا، اور دوسرا والا جو ادا ہوتا ہے کہ تیسرے حصے سے ادا ہوتا ہے، جیسے خا۔ اس کو دوبارہ سے آپ نے سننا ہے، ہا، دوسرا والا نقطے والا خا۔ اور اس کے بعد دال کے اوپر پریکٹس نہیں کرنی ہے۔ پھر آتا ہے آگے ذال۔ جدھر سے ہم نے سا پڑھا تھا ادھر سے ہی آگے ذال بھی نکلتا ہے۔ ذال اور سا میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی کہ یہ بس ان کی شکل میں فرق ہے، باقی یہ ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں۔ باقی آگے لفظ آتا ہے را، تو را کے اوپر بھی پریکٹس نہیں کی جاتی ہے، آٹومیٹک یہ ادا ہو جاتا ہے۔ آگے آتا ہے حروف صفیریہ، ز، پھر سین، اور آگے شین۔ ان کے اوپر بھی پریکٹس نہیں کی جاتی ہے، یہ آٹومیٹک نکل جاتے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ اب یہ آگے 2 حروف آ رہے ہیں، ان کے اوپر موٹائی پیدا کرنی ہے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ ہیں، موٹے حروف ہیں۔ دوبارہ سے میں دوہرا دیتا ہوں جو میں نے اوپر آپ کو بتا دیے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اور اس میں سے ابھی یہ آیا ہوا ہے صاد، صاد۔ اس کو آپ نے پریکٹس کر کے درست کرنا ہے۔ آگے آ رہا ہے ضاد۔ اب ضاد کی آواز اس لیے ہم نے کلیئر کرنی ہے کیونکہ دال اور ضاد میں فرق واضح ہونا چاہیے، ضاد، ٹھیک۔ اور اس کے بعد آتا ہے طا، تا اور طا۔ پہلا لفظ الف، با اور تا، وہ والا جو تا ہوتا ہے اور نیچے یہ آ رہا ہے طا، ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے، وہ باریک ہوتا ہے اور یہ موٹا ہوتا ہے، بس ان میں بیسیکلی فرق یہی ہے، طا۔ اور آگے آ رہا ہے جہاں سے سا، ذال، اور یہاں سے اب تیسرا حروف نکل رہا ہے وا، زبان باہر تھوڑی سی نکال کر اوپر والے دانت اس کے اوپر لگائیں گے۔ آگے آ رہا ہے عین، پھر غین، ف، قاف، کاف۔ دونوں ہی قاف ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک موٹا ہوتا ہے ایک باریک ہوتا ہے، قاف، کاف۔ پھر آئے گا آگے لام، میم، نون، واو، حمزہ، یا۔ یعنی کہ آپ نے یہ سارے 29 حروف ہو چکے ہیں۔ آپ نے کن حروف کے اوپر پریکٹس کرنی ہے؟ آپ نے صرف ٹوٹلی 8 حروف بنتے ہیں، تقریباً 8 ہی بنتے ہیں، جن میں سے سا کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، اور پھر آئے گا حا اور خا، ذال، اور اس کے بعد آتا ہے ظا، موٹا قاف، اور صاد اور ضاد۔ یہ کوئی کتنے بنتے ہیں آپ نے چیک کر لینا ہے۔
تھوڑے سے ہی بنتے ہیں 29 حروف میں سے بس صرف آپ نے ان حروف کے اوپر پریکٹس کرنی ہے، اور جیسے ہی آپ یہ حروف درست کر لیں گے آگے چل کر آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ ہماری تھی پہلی ایپیسوڈ، اور پہلی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ محنت لگتی ہے۔ انشاءاللہ 4 5 یا 10 ایپیسوڈ تک ہم کوشش کریں گے کہ سارے قواعد کمپلیٹ ہو جائیں، اور قواعد کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے ہی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں گے تو ہمیں تلاوت کی سمجھ آئے گی، ورنہ اس طرح سے سمجھ نہیں آئے گی۔ اور سیکھنے کی غرض سے ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام ویڈیو کی سمجھ آ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔